حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے اکابر میں سے وہ مرد حق پرست تھے کہ جنہوں نے اسلاف کی یاد تازہ کی اور مختلف حکمرانوں کے ادوار کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور پاکستان کے اندر چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت ہے تو یہاں عملاً اسلام کے نفاذ کے لیے ایک جو سخت ترین کام تھا بالآخر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے محاذوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی قدم رکھا۔ کانٹوں کی زباں خشک ہے پیاس سے یا رب، کوئی آبلا پا اس وادی پرخار میں آئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اذان کربلا کے لیے جتنی بھی ذات کی، جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے۔ اور اس لیے برملا کہتے تھے، بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ آج جب ہم نفاست کا تصور کریں تو جس کی شخصیت سامنے آ جائے، شجاعت کا تصور کریں تو جس کی طرف دھیان چلا جائے، تلاوت کی طرف دیکھیں تو جو خیالوں میں آ بسے، شجاعت اور دلیری کا تصور کرنے سے جس کی طرف توجہ ہو جائے اور لفظ قیادت بولنے سے خیال جس کے چہرے کے گرد گھومنے لگے، اس ذات کو شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے۔ میں نے حدیث شریف کے وسیع ذخیرہ میں ایک حدیث پڑھی اور اس کے پس منظر میں پھر میں نے اسلام کے ان ہیروز اور اپنے عہد کے ان عظیم نفوس کو سمجھنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد ان یجعل عبدا للخلافۃ مسح یدہ علی جبہتہ، کہ رب ذوالجلال جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بندے کو زمین پر خلافت دے، یعنی اس امت کے اندر خلفائے راشدین تو عظیم درجہ ہے ان کا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جسے رب ذوالجلال قیادت، خلافت، امامت دینا چاہے امت کے اندر، مسح یدہ علی جبہتہ، تو رب ذوالجلال اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پہ پھیرتا ہے۔ مسح یدہ علی جبہتہ، اللہ اس کی پیشانی پر اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلا تقع علیہ عین الا احبتہ، تو پھر اس پیشانی پہ، اس چہرے پہ جو نظر پڑتی ہے، جو بھی ضد، حسد اور ہٹ درمی کے بغیر نظر اس چہرے پہ پڑے وہ ضرور اس سے پیار کرتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خلافت اور امامت کی جو ڈیوٹی قیامت تک امت میں نبھائی جائے گی اس کے لحاظ سے، یعنی لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالنے کا جو طریقہ ہے، تو رب ذوالجلال کی قدرت کا جہاں ہاتھ پھرا ہو وہ ایک عجیب نورانیت ہے،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تقع علیہ عین الا احبتہ، یعنی کلمات حسر ہیں کہ جو نگاہ بھی پڑتی ہے تو وہ پیار کرتی ہے۔ تو ہمارے دیکھے ہوئے جہان کے اندر اس حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس کے کچھ مصداق تھے، ہیں اور ہوں گے، لیکن جو جہان ہم نے دیکھا اکابرین کا، تو اس حدیث کے جو مصداق ہیں اس ماضی قریب کے اندر ان میں سے ایک ممتاز مصداق جو نظر آنے والی ذات ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی ذات ہے۔ میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، جو اشعار میں نے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر لکھے تھے۔ قائد عالی تھا وہ اور رہبر ذیشان تھا، ملت بیضا کی وہ ایک واقعی برہان تھا، کتنے سینوں نے ہے پائی اس سے قدر و منزلت، منبع رشد و ہدایت چشمہ ایمان تھا، اللہ اللہ چہرہ پرنور پہ رنگ جمال، پیکرے خاکی تھا لیکن آیا رحمان تھا، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، عظمت و ناموس نبوی کے لیے قربان تھا، کربلائے وقت میں وہ وارث حضرت حسین، وہ یزیدوں کے لیے ایک موت کا اعلان تھا، اس کے لہجے میں مجدد الفسانی کی گرج، وہ امام فضل حق کا واقعی عنوان تھا، اہل سنت کی صداقت کا مظہر اس کا وجود، مسلک احمد رضا کی دہر میں پہچان تھا، زندگی بھر اس کے لب پہ تھا نظام مصطفیٰ، نفرتوں کے شور میں وہ نغمہ فاران تھا، اس کا مشن دنیا بھر میں رحمتوں کا سامان، درد مندوں کے لیے وہ درد کا درمان تھا، حفظ زر کے موسموں میں وہ بہار پرخلوص، خارزار وقت میں وہ سنبل و ریحان تھا، کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ نے، کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی اذان تھا، دل کے 14 طبق ہو جاتے تھے روشن اس گھڑی، جس گھڑی اس کی زباں پہ کلمہ قرآن تھا، شیر آصف کیا بتائے اس کی قدر و منزلت، وہ یقیناً سرور کونین کا فیضان تھا۔